اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ دا گیپ اینڈ دیر از اے بگ گیپ, بلکہ کوئی فائر آ گئی تھی ہمارے اس بریک کے دوران, کیونکہ آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی یوتھ پینل اور بہت ڈفرینٹ اور بہت ڈائیورس ایکسپیرینسز ہیں. ان کے آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. 35879937 از دا نمبر. لیٹس گو بیک ٹو مائی یوتھ پینل. بات کر رہے تھے ہم دانیال سے. دانیال, واٹ ہیز بن یور ایکسپیرینس جب تم نکلے ہو اقرا یونیورسٹی سے, اور ابھی میرے خیال میں تم MBA کر رہے ہو وہاں پہ, ایسا ہوا کہ جاب ملنے میں مشکل ہوئی؟ کیا ایکسپیرینس تھا؟ نہیں, مجھے کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہوئی. ایز یو سیڈ ارلیئر کہ میں ایک لیڈنگ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا ڈیورنگ دا پاسٹ 6 months. مائی یونیورسٹی ٹرینڈ می ان سچ اے وے دیٹ کہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں ہر لیول پہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. ایک جیسے ایک ڈائنامزم دیا جاتا ہے, جسے کہ ایک پرسیپشن ریز ہو رہا ہے یہاں پہ کہ یونیورسٹیز جو ہیں صرف دے آر چرننگ آؤٹ مشینز, بیسکلی ڈائنامک تھنکرز نہیں نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے. آئی ووڈ ڈس ایگری ود دیٹ پوائنٹ. مائی انسٹیٹیوٹ اٹ ہیلپ می ٹو گرو, اٹ ہیلپ می ٹو کمیونیکیٹ. مطلب بازاروں میں جا کے جو ہمارا ٹپکل بزنس مین ہے اس کے ساتھ جا کے اس سے بیٹھنا, کیونکہ وہ اتنے آسانی سے اپنے بزنس سیکریٹ سے انفارمیشن نہیں دیتا ہے, تو اس کے ساتھ جا کے بیٹھنا, اس کی چیز کو یہ بات واقعی ماننی پڑے گی کہ جتنی میں نے دیکھا ہے کہ اسمالر یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس دے آر ہنگری فار ورک, یعنی وہ کہتے ہیں ان کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز تشتری میں سجا کے ان کو نہیں دی جاتی, تو ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار مجھے ایک چانس دیں اور پھر آپ دیکھیں. ایک پرسیپشن ہے, لیٹس ٹیسٹ اٹ. یہاں پہ میرے پاس 2 میرے یوتھ ممبرز ہیں فرام IBA. عام طور پہ جو بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے, میں IBA کی پرٹیکولرلی بات نہیں کری, لیکن پرسیپشن یہ ہے کہ جی یہ اچھے پیارے برگر بچے. انفیکٹ ہمارے ساتھ شوزیب موجود ہیں جو کہ کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں. ہی از ایٹ دا یونیورسٹی آف ونزر. ان سے پوچھتے ہیں تم نے واپس آ کے یہیں پہ پڑھنا ہے, یہیں پہ کمپیٹ کرنا ہے جاب کے لیے, یا کیا کرنا ہے شوزیب؟ نہیں, میری تو امیگریشن ہوئی ہوئی ہے, تو میرا تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ابھی تو فی الحال آئی ہیڈ ٹو گو دیئر بیکاز میری امیگریشن ہو گئی تھی. آئی ہیو ٹو لیو دیئر فار 3 years. تو میں وہاں پہ میں نے پروگرام جوائن کر لیا. اور وہاں پہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ایک وہ بھی طبقہ ہے نا جو باہر افورڈ کر سکتا ہے, وہ اپنا گریجویٹ ڈگری باہر سے کرنا چاہتا ہے, ان کا کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ بیک اپ پلان کے طور پہ پاکستانی یونیورسٹی رکھتے ہیں, لیکن باہر کو پریفر کرتے ہیں اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں. واٹ از دیئر مائنڈ سیٹ لائک؟ وہ جب باہر آتے تو وہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں, لائک مور دین دا لوکل پیپل, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ 3 times زیادہ فیس دے رہے ہیں. ہمارے پیرنٹس پاکستانی روپیز میں کماتے ہیں اور ہمیں بھیجتے ہیں ڈالرس. تو ان لوگوں کا تو یعنی اسٹائل ہی ایک ڈفرینٹ ہے, وہ ہر چیز خود کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں, ان سے کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. زبردست. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی وی سے کہ چاہے کوئی بھی سسٹم ہو دنیا کا, اس میں پاکستانیز ہیو بن فیئرنگ ویری ویل, لیکن کبھی کبھار کہتے ہیں اس ٹیلنٹ کی پاکستان میں خود قدر نہیں ہوتی. ایک کالر ہیں, دین ویل کم بیک ٹو آور یوتھ پینل. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گی؟ میں سائرہ قاسم بات کر رہی ہوں. آپ کے شو میں علی قاسم اس کی سسٹر ہوں. آئی آلسو گو ٹو IBA with him. جی جی. مجھے بیسکلی یہ بات شیئر کرنی تھی دیٹ I had in my AS level I had straight A's. Okay. But in my A2 I had totally left my A levels per high because I just used to study at my tuitions. Okay. And I just knew this that okay I was going to Anis Hussain, right? So I just knew this that what I basically have to concur is this that I just have to clear my admission test, and میرے چاہے B بھی C بھی آ جائے نا, تو اگر میرے A level A2 میں اگر میرا D بھی آ جائے گا نا تو ہے نا, no worries because I would get admission and بس میرا ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ فار دیٹ پوائنٹ. ان فیکٹ آئی ول ٹیک دیٹ ٹو ڈاکٹر آسمہ. آپ کیا کہیں گی؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے چاہے A لیولس کا ایگزام ہو چاہے انٹرمیڈیٹ کا ہو, اس کو اتنی زیادہ یہ لوگ ویلیو نہیں دے رہے ہوتے. یہ کانسیپٹ غلط ہے, صحیح ہے؟ نہیں, دیکھیں ان کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے وہ ڈیزائنڈ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ جو اپنے کینڈیڈیٹ میں چاہ رہے ہوتے ہیں, اگر اس نے وہ ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر کر لیا ہے, بالکل میڈیکل میں بھی یہی ہوتا ہے. بہت سارے 60% والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ AKU میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں جسٹ بیکاز کیونکہ وہ AKU کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں. سو میرا خیال میں کہ یہ سسٹم بالکل صحیح ہے, جیسا ان کو چاہیے وہ ایسا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ڈیزائن کر لیتے. یہ ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی تھی
کہ دوہرا سسٹم ہے, کیونکہ ایک آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم چل رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ کیمبرج کے ONA لیولز ہیں, جو A لیولز کر کے نکلتا ہے وہ کہتا ہے ایکویولنسی, اس کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, 1 سال اس کی کوالیفیکیشن, انٹرمیڈیٹ یعنی 1 سال کی پڑھائی زیادہ ہوتی ہے, O لیولز 11 سال کا ہوتا ہے, پھر 2 سال کا آپ کا A لیولز ہوتا ہے, جبکہ میٹرک آپ کا 10 سال کا ہوتا ہے اور انٹرمیڈیٹ آپ کا 2 سال کا ہوتا ہے. 1 سال زیادہ پہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی کشتیاں جلا دو, اب ہمارا ایڈمیشن ہو گیا ہے, لیٹس موو فارورڈ. کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل پوائنٹ, آپ لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو بڑی یونیورسٹی کے اچھے پیارے بچے ہیں وہ کیفیز میں کافی پیتے ہیں, وہ بڑے بڑے ریٹیل سٹورز میں جاتے ہیں, وہاں کی برانڈنگ دیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, ان کو ایکچوئل ریئل مارکیٹ ڈائنامکس پتہ نہیں ہوتے, جو ہول سیل مارکیٹس ہوتی ہے, جوڑیا بازار وغیرہ. یہ ہمارے بہت سارے جو اسمالر یونیورسٹی لوگ ہیں وہ تھوڑا سا سر بھی ہلا رہے ہیں. آپ کیا کہو گے علی, کیا ایکسپیرینس ہے تمہارا؟ نہیں, I'm saying, I mean, recently you were talking about dynamic thinkers کہ نا وہ جوڑیا بازار وغیرہ جاتے ہیں, ان کے نا لوگوں کو اسٹریٹ اسمارٹ ہونا چاہیے نا, آخر میں تو وہی کنزیومر ہے تمہارا. نہیں, مگر ہم لوگ نا یہ کرتے ہیں کہ وی گو ٹو بگر انٹرپرینیورز. جیسے فار ایگزامپل ہمارا ورلڈ ویک ہوا تھا, وہاں پہ نا وی ہیڈ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دوز انٹرپرینیورز اینڈ ڈائنامک تھنکرز. فار ایگزامپل ابھی BBA نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں ہمارے ڈین, وہ ہے انٹرپرینیورشپ پروگرام, کہ 1 سال ہمیں پڑھائیں گے اینڈ دے ول فائنانس اس, دے ول ٹیل اس ٹو اسٹارٹ اے بزنس. 15 بندوں کی ٹیم بنے گی. ابھی I think IB is producing the most dynamic thinkers. کائنات, what would you say? تمہیں ایسا ایک اور, کیونکہ ایک پوائنٹ میں ہمیشہ یہاں پہ ریز کرتی ہوں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بڑی یا چھوٹی یونیورسٹی, اسپیشلی کیونکہ اگر ہم BBA کی ڈگری کی بات کریں, MBA کی بات کریں, MBBS کی بات کریں, ڈاکٹر آسما کین سیکنڈ می اوور ہے, ہر ڈگری میں اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ خواتین یا گرل اسٹوڈنٹس آر ڈوئنگ بیٹر. فیکلٹی کا, یا فیکلٹی کہہ رہی ہوں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ باڈی, اس میں بھی ریشو میں لڑکیاں زیادہ آنے لگی ہیں, لڑکیاں کلاس بھی ٹاپ کر رہی ہیں. تو کیا تھوڑے عرصے میں ہمارا پروفیشنل انوائرمنٹ بالکل بدل جائے گا, اور ڈو یو فیل کہ ابھی بھی کوئی گلاس سیلنگ ہے جب تم گریجویٹ ہو کے باہر نکلو گی؟ I would slightly contradict you, کیونکہ آفٹر آل ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, اور 25 سال کی عمر کے بعد ہماری شادی ہو جانی ہے. تو میجورٹی لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ نہیں انڈسٹری میں جا کے شاید کام نہ کریں, وہ گھر سنبھالیں گی, ان کی فیملیز ہوئیں گی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنے چھوٹے ٹائم اسپین کے اندر پورا پاکستان کا کلچرل جو فریم ورک ہے وہ چینج جائے گا اور لڑکیاں مارکیٹ کو کانکر کر لیں گی. تھنکنگ ویری پریگمیٹکلی, آئی ڈونٹ تھنک دس از گونا ہیپن. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بات کی کہ کس طرح بڑی یونیورسٹی کے نام سے آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے. تو IBA از دا اولڈسٹ بزنس اسکول آؤٹ آف نارتھ امریکہ. لیکن ایسا کیوں ہوا کہ آج یہ اتنے بڑے لیول تک پہنچ گیا ہے؟ کوئی بھی اسکول, آپ اسکولز میں بات کریں تو KGS کیوں, وائی از اٹ ایٹ دا ٹاپ, وائی از لائسیم آن دا ٹاپ آف دا لسٹ؟ دیٹ از بیکاز دے ورک ہارڈ, دے ٹرین دیئر اسٹوڈنٹس, دے گروم دیئر اسٹوڈنٹس. اور شاید چھوٹے اسکول دوسری یونیورسٹیز ہی نہ کر پا رہی ہوں, اور اگر کر بھی رہے ہوں تو ان کے پاس وہ, جیسے ہم بار بار قوموں کے لیے کہتے ہیں, جمہوریت کے لیے نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ ایک دن میں جادو کی چھڑی نہیں بن جائے گی. 50 سال اگر اولڈر اسکول ہے, اتنا عرصہ انہوں نے لگایا ہے, تو اس کا اوبویسلی ایک ایڈوانٹیج بھی ہوگا. اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میرا نام حسنین ہے. جی حسنین, اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. کیا کہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ ضروری ہے کہ یونیورسٹی کا ایک تھپا آپ کے اوپر ہو اور پھر بندہ آگے جائے اور مارکیٹ کے اندر اس کو اچھی جاب ملے؟ کیونکہ اب تو گلوبل ولیج بن گیا اور انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے. تم کیا یہاں پہ حسین یہاں پہ بل گیٹس کی مثال دینے والے ہو کہ وہ نہیں, میں بل گیٹس کی مثال نہیں دینے والا, میں ایک عام آدمی کی مثال دینے, کسی کی مثال نہیں. مطلب اگر ایک آدمی خود پڑھنا چاہتا ہے, کوشش کرنا چاہتا ہے, کیونکہ میرے حساب سے سب سے بڑی یونیورسٹی انٹرنیٹ ہے. اچھا, بالکل صحیح ہے. لیٹس ٹیک یور کویسچن ٹو شوزیب. شوزیب, تم کیا کہو گے یہاں پہ اگر بات کی جا رہی ہے, تم نے ابھی خود کہا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ, لیکن اف یو لک ایٹ دا کلچر جو ابھی تمہیں نظر آ رہا ہے, تمہاری خود کی بھی فورن ڈگری ہے, پہلا سوال تم سے کروں گی کہ کیا تمہاری ڈگری تمہیں لگتا ہے پاکستانی ڈگری سے بہتر ہوگی؟ اور دوسرا سوال تم سے کروں گی کہ جو انہوں نے پوچھا کہ کیا ڈگری کا ٹھپا لگنا ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں ڈگری آپ کو صرف انٹرویو کی سیٹ تک ہی پہنچا سکتی ہے, اس کے آگے تو آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی نالج, وہ اتنے ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں وہ 2 منٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. انٹرویو کی سیٹ پہ آنا اتنی بڑی بات نہیں ہے, گیٹنگ دا جاب از دا مین تھنگ. اوکے, از یور ڈگری بیٹر دین اے پاکستانی ڈگری؟ دیکھیں میں کسی آئی وی لیگ یونیورسٹی میں تو پڑھ نہیں رہا. اگر میں کہیں
यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या हार्वर्ड में पढ़ा होता तो मैं कहता डेफिनेटली बिकॉज रैंकिंग्स कैन प्रूव दैट. लेकिन मैं कहता हूँ मेरी यूनिवर्सिटी इज़ आई थिंक कि कनाडा का ठप्पा लगने की वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है. लेकिन आई डोंट थिंक आई एम मोर केपेबल देन समवन हू स्टडी. डिप्लोमेटिक हो रहे हो. मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि भाई तुमने कहा कि 3 गुना ज़्यादा पैसे दे के तुम वहाँ पे डिग्री हासिल कर रहे हो. अगर चाहते तो यही डिग्री तुम पाकिस्तान के किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट से हासिल करते 1/3 कीमत पे. क्यों तुमने वहाँ पे एडमिशन लिया? बताओ, आज इसका जवाब दो. मैं कह रहा हूँ ना कि इंटरव्यू की सीट तो हिलाने का भी एक वो फायदा है ना कि वो ला तो देता है आपको कहीं ना कहीं. फिर देन यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट ऑफ योर ओन एज वेल. पहला पुश चाहिए. पहला पुश एक आपको हमेशा देता है. अनम कुछ कहना चाह रही है. लेट्स टेक द माइक टू हर. जी अनम. जी मैं कहना चाह रही थी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री को हमेशा प्रेफर किया जाता है. हाँ. ऐसा होता है कि आपका अगर देखें कि हाँ आप कहीं बाहर से पढ़ के आएँ तो दे विल डेफिनेटली कॉल यू फॉर द इंटरव्यू. ये सीवी में ही देख के आपको बुला लिया जाता है. ये पॉइंट मैं लेके चलती हूँ हमारे एक्सपर्ट पैनल के पास. अज़हर साहब, ये बात तो समझ आती है अगर कोई टेक्निकल रिसर्च बेस्ड, जैसे डॉक्टर आसमा ने अभी कहा था कि भाई मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर्स हैं, आप IT इंजीनियर्स हैं या जनरली इंजीनियर्स हैं, क्योंकि R&D का उनका बजट बड़ा होता है. लेकिन फॉर अ डिग्री लाइक बिजनेस मैनेजमेंट, तो क्या आपको वाकई लगता है कि अगर कोई अमेरिका से या UK से पढ़ा हुआ बंदा है वो वापस आके इसी जॉब्स मार्केट में कम्पीट करेगा और यहाँ के लैंडस्केप, यहाँ की आदाद और अतवार को समझ के यहाँ के कंज्यूमर्स को बेटर सर्व कर सकेगा? देखिए, इसमें मेरा जितने भी फॉरेन ग्रेजुएट से मेरी मुलाकात हुई है, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आईवी लीग स्कूल्स. वो वापस आए हैं और उन्हें बड़ी कॉरपोरेशंस ने फ़ौरन अकोमोडेट किया है. सही. उसकी वजह ये है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, इनके पूरे सिस्टम, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ये डिज़ाइन बाहर होते हैं. ये बच्चे जब आईवी लीग्स में या अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो दे डू द केस स्टडीज़ जो हैं उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की एट द ग्लोबल लेवल के ऊपर. तो ये वापस आते हैं. एंग्रो के अंदर मैं देख रहा हूँ अब ज़्यादातर जो बच्चे हायर कर रहे हैं वो लोकल भी कर रहे हैं और बाहर के ग्रेजुएट्स को भी कर रहे हैं. एक आपको एक्सपोजर मिलता है, आप पूरी दुनिया के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको समझ के आते हैं. हो सकता है जैसे यहाँ पे इंटर्नशिप की आपने वहाँ पे भी की होगी. I'd like to add कि ये तो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ उनका है. जो Tier 2, Tier 3 यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका की हैं या यूरोप की हैं, कनाडा की हैं, उन्हें कोई एज नहीं है. आई थिंक यहाँ के जो बच्चे हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, दे आउट परफॉर्म देम. आई विल टेक दैट नोट वेरी वेरी सीरियसली. 2nd tier 3rd tier यूनिवर्सिटीज़ बाहर की जो हैं जिसमें बहुत सारे पैसे दे के माँ बाप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर मनी. वही क्वालिटी, उससे बेहतर क्वालिटी आपका बच्चा यहाँ पाकिस्तान में रहकर हासिल कर सकता है. एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. सिद्रा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. सिद्रा, लाहौर से फौजिया बात कर रही हूँ. नाइस टू सी यू ऑन द टेलीविजन. थैंक यू. जी सिद्रा, आपको याद होगा मैं और आप हम दोनों IVLP प्रोग्राम के अंदर अमेरिका गए थे. ऑफ कोर्स जी. आप हमें बताइए कि आज का जो हमारा मौजू है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी मैं बात करना चाहती हूँ. हम लोग थंडरबर्ड गए थे, आपको याद होगा? जी जी. वहाँ पे बिजनेस और MBA क्लासेस के बारे में आप क्या समझिए थंडरबर्ड में जो उनकी प्रोग्रामिंग थी MBA के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अकॉर्डिंग टू कल्चर वो लोग पढ़ा रहे हैं, क्या वो सिस्टम पाकिस्तान में भी वैलिड है या नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया. यहाँ पे हमारे सुनने वालों को मैं बताते चलूँ कि फौजिया वाज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ USAID प्रोग्राम. शी वाज प्रमोटेड टू बी अ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर. इनकी हर्बल कॉस्मेटिक्स की अपनी लाइन है एंड शी वाज वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स. हमारे साथ ही ये गई थी फॉर एन IVLP एक्सचेंज प्रोग्राम. और जो ये बात यहाँ पे जिक्र कर रही हैं, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे फिनिक्स का जो समझा था, फिनिक्स यूनिवर्सिटी का बेस्ट MBA, इंटरनेशनल MBA समझा जाता है, उसके लिए इन्होंने हमारी कुछ राय ली थी वहाँ की फैकल्टी ने. उन्होंने कहा कि जी क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से एक ख़वातीन का ग्रुप बुलाया जाए और उनको 2 हफ्ते में हम एक क्रैश कोर्स देने की कोशिश करें, तो क्या उनकी मदद हो सकती है या नहीं? दैट्स द सेम क्वेश्चन दैट शी इज़ रेजिंग. क्या कहेंगे? यूथ पैनल इसको एड्रेस करना चाहेगा. दानियल, तुम्हें क्या लगता है 2 हफ्ते में कोई बाहर की यूनिवर्सिटी यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर को ग्रूम कर सकती है? डेफिनेटली. हमारी जैसे कि हमारे सारे सीनियर पैनलिस्ट भी यही कह रहे हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है. तो अगर हमें हमारे माइंड को वो एक्सपोजर मिलता है, समबडी कमिंग फ्रॉम फैसलाबाद और एनी अदर स्मॉल सिटी, अगर उसको 2 हफ्ते भी बाहर की हवा लगती है तो उसके लिए बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और बहुत ज़्यादा जहन खुलता है. विद अ गुड माइंड, इफ़ यू गेट गुड ग्रूमिंग,
آئی تھنک کہ وہ بندہ کسی بھی چیز کو چیلنج کر سکتا ہے. اچھا, اب اسی بات پہ کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, یوتھ بھی موجود ہے, ایکسپرٹس بھی موجود ہیں, کچھ کامنٹس ہم نے ان لوگوں کے ریکارڈ کیے جو کہ باہر تو نہیں, آج کل کیونکہ ایڈمیشنز کا سیزن شروع ہو چکا ہے, وہ ابھی پاکستان کی مختلف پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں اپلائی کر رہے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چیز کنسیڈر کر کے ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان کے کامنٹس کیا تھے. اگر بات کی جائے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی تو ان کے درمیان جاری رسہ کشی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان یونیورسٹیز کے طلبہ پر اس رسہ کشی کس قسم کے پریشرز ہوتے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم کچھ یونیورسٹیز کے کیمپس پہنچے. ایک یونیورسٹی اس کی HEC رینکنگ ہوتی ہے, اس کا اپنا اس کی ریپوٹیشن کیا ہوتی ہے, ان کراچی, اور اس کراچی میں ہی دیکھتے ہیں ہم لوگ. اور وہ اگر آپ کیمپس میں آتے تو یہ دیکھتے کہ آپ کے گھر سے اس کی اویلیبلٹی کیسی ہونی چاہیے, کیونکہ کراچی کے حالات کا بہت مسئلہ رہتا ہے یہاں پہ. نارمل زیبس کے بزنس اسٹوڈنٹ سے بات کی جائے تو پھر وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ یار IBA اور لمز والوں کو ہی لیتے ہیں, تو یار وہ ڈس ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ جب وہ جاب مارکیٹ جاتے ہیں. انفیکٹ دبئی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر IBA کا گریڈ ہے کوئی بندہ تو ان کو فوراً لے لیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو زیبس وغیرہ, کیونکہ زیبس کو اسٹینڈرڈ پہ سمجھا نہیں جاتا, زیبس, CBM اور اقرا کو. I didn't really want to go to Zabas. It's too expensive. It's not affordable for everybody. Actually, I applied in IBA and Zabas as well. But in IBA, even I got into that university, but they demanded like 2 Bs and a C, and I have like a B and 2 Cs. Thing is, particularly talking about my college, College of Pharmacy, they suspicions, they doubts say, but when our graduates made it out to the market, they're getting good response. They're getting a good response. So I don't think there's much problem. I mean, it's all good. یونیورسٹی کا نام کچھ بھی ہو, طلبہ اور طالبات کی متفقہ طور پر یہی رائے ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی کے نام یا رینکنگ سے زیادہ طالب علم کی اپنی قابلیت اور خود اعتمادی اس کی مقدر کا تعین کرتے ہیں. The thing is, you should believe in yourself rather than going to what people say کہ یہاں کے گریجویٹس کو نہیں لیا جاتا. اس طرح تو باقی یونیورسٹیز بھی ہیں. I mean, کہیں سے اگر 15 بچوں کو لے لیا کسی جاب میں, یہاں سے بھی تو لے سکتے ہیں. Otherwise, yes, the tags, IBA, alums, they do count. But I think it more depends more on the individual, because private industries, if talking about private industries, they depend on merit. They don't go for source. اور باقی ہماری abilities count کریں گے ایز اے جاب میں تو. اینڈ وی آر بیک. آپ نے دیکھا کہ ابیلٹیز پہ یہاں پہ دار و مدار ہے لوگوں کا, اور اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک ایلیمنٹ جس کو ہم ہرگز بھی اگنور نہیں کر سکتے, سب سے پہلے میں اپنے ایکسپرٹ پینل کی طرف اس کو لے کے آؤں گی. ڈاکٹر آسما, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ود ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم, جیسے ایک اس کا انڈر لائن کرنٹ یہ بھی ہے کہ بہت ساری بزنس انسٹیٹیوٹس, یعنی بہت ساری ایسے ادارے جن کو HEC نے اپروول بھی دے دی, ان کو کریڈٹ بھی کر دیا, انہوں نے MBA اور BBA کی ڈگریز آفر کرنا شروع کی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف کمرشلائزیشن تو ہے, یعنی جس طرح ہم اگر کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں, 4 اسی قسم کی چیزیں اور ملتی ہیں لیکن قیمت میں فرق ہوتا ہے, تو جو چھوٹی یونیورسٹی ہے وہ بھی ایک طرح سے ایجوکیشن بزنس میں آ گئی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. دیکھیں, یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہے تو یقیناً اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی. تو جو ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں وہ اس کو تھوڑا یوز بھی کرتی ہیں, اور کیوں نہ کریں, جبکہ وہ ہر قسم کی فیسلٹی, ہر قسم کی کوالٹی ایجوکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہر قسم کی فلیکسیبلٹی اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ ریسرچ, وہ اپنے ایون وہ تو اپنا کریکولا جو ہے وہ ماڈیفائی کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ نیڈ. وہ شروع میں بھی جمپ دا گن کرنے کی کوشش کرتے, کہتے جی ابھی آپ کا رزلٹ نہیں بھی نکلا ہے تو ہم آپ کو ایڈمیشن دینے کو تیار ہیں, ٹاپ ٹیئر اگر آپ ہیں تو اتنی اسکالرشپ دیں گے. ان ٹیکٹک سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ان لوگوں کو پڑتا ہے جو ایکچولی جو اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہوں. جیسے ان بچوں نے کہا, ایک بچی نے جو ابھی کہا کہ میری ایکسیسیبلٹی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کراچی کے حالات کی وجہ سے. اب وہ یہ دیکھ رہی ہے, کوئی بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے 6 لاکھ روپے دینا بڑا مشکل کام ہے 2 سیمسٹرز کا. کوئی یہ دیکھ رہا ہے, کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں مجھے تو چونکہ MNC میں جانا ہے اس لیے تو مجھے IBA اور لمز کے لیے ہی تیاری کرنی ہے, چاہے میں انیس حسین کے بہت ساری فیسیں کیوں نہ دے دوں, اس کو کیوں نہ گاڈ بنا لوں. تو یہ تو ایکچولی یہ تو اسٹوڈنٹ کے اوپر ہے, وہ ایکچولی کیا دیکھ رہا ہے. لیکن موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس دے ایکچولی گو فار HEC رینکنگ, اور دے گو کہ ان کا جو گریڈ جب نکلتا ہے مارکیٹ اسے کیسے ابزارب کرتی ہے. وہی آپ کی شروع والی بات کہ کیا اس کے آگے لائن لگی ہوتی ہے یا وہ لائن میں
لگا ہوتا ہے. اور میرا خیال یہ بالکل صحیح ہے کہ جو ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں ان کے آگے لائن ہی ہوتی ہے, اسپیشلی پلیسمنٹ ڈپارٹمنٹس کے تھرو وہ اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں جا کے ان لوگوں نے اتنا ایکسپیرینس گین کر لیا ہوتا ہے کہ بس پھر ان کی لینگویج بھی بدل جاتی ہے. ون تھنگ آئی مسٹ ایکنالج اوور ہیئر اباؤٹ آئی بی اے اینڈ سی بی ایم یا جو بھی اس لیول کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں, ایون اگر ہم لمس کی بھی بات کرتے ہیں, انہوں نے اپنی فیسلٹیز جو اسٹوڈنٹ کو فیسلٹی دے رہے ہیں اس پہ بہت ان کا دار و مدار ہے. ناٹ ٹو سے کہ جی چھوٹی جگہ پہ یونیورسٹی قائم نہیں کی جا سکتی, لیکن بہرحال ایک کالج ایجوکیشن کا جو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس پہ کمپرومائز کیوں, جب آپ سیمسٹر کی اتنی ہی فیس دے رہے ہیں. حضرت صاحب آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ جو چھوٹی یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے انفراسٹرکچر پہ کیوں نہیں کام کرتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ان کے پاس 2-3 چیزیں, ایک ہینڈی کیپ ان کے پاس فیکلٹی کا ہوتا ہے جی, دوسرا کمرشل مائنڈڈ ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم گینز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ انڈسٹری ابھی آئی ہے, ایوالو ہو رہی ہے, نرچر کر رہی ہے. ایوری بڈی از ان فار اسکیمنگ پرائز کہ جی جتنا چارج کر سکتے ہو کرو, اس کے بعد پلاؤ بیک کریں گے. I'm not defending them. یہ ہیومن مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے. جو اس وقت جو ایشو مجھے لگ رہا ہے بچوں کے ساتھ وہ یہ کہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. ہمارے یہاں انٹرمیڈیٹ یا او اے لیولس کے اوپر جب بچے اپنا امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو انہیں صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سائنس لینی ہے, بزنس لینا ہے, کامرس لینا ہے, یا مجھے میڈیسن کی طرف جانا ہے. بالکل. تو اس لیول پہ پاکستان میں, جبکہ یورپ میں اور ایون ان انڈیا ناؤ آپ دیکھیں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ بچوں کو 8ویں 9ویں جماعت سے ان کے مائنڈ کو شیپ اپ کیا جاتا ہے. صاحب ان فیکٹ آئی ہیو اے پروگرام لائنڈ اپ آن دیٹ ٹاپک ایز ویل. بہت جلد ہم کریئر کاؤنسلنگ پہ بھی بات کریں گے. اس وقت ایک کالر ہیں, کالر کے بعد جو میں نے آپ کو پرومسڈ اپرچونٹی بتائی ہے فلنگ دا گیپس, ہمارا نیا سیگمنٹ, اس کی طرف بھی چلیں گے. بٹ لیٹس فرسٹ ٹیک دس کال. ہیلو جی, السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, کاشف بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا, ابھی یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ خیر مجھے او لیول اے لیول کا تو آئیڈیا نہیں ہے, لیکن میٹریکولیشن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ایک ٹرمینالوجی سنی ہوگی کہ یوزولی رٹافیکیشن جو ہے نا, ہاں جی, وہ ہمارے مطلب نارملی بہت زیادہ کامن ہے. میں نے بھی ایم بی اے مارکیٹنگ ہمدرد سے کیا تھا, لیکن پلس میرا 8 ایئرس کا ایکسپیرینس ہو چکا سٹی کے ساتھ, بارکلیز کے ساتھ. لیکن میں نے ابھی بھی یہ دیکھا کہ ایک کلیئر مجھے یہ نہیں ہوا کہ کیا مجھے ایم بی اے کرنا چاہیے تھا یا نہیں. یعنی اگر مجھے دیٹ از آلسو اے ویری کی کویسچن. آپ نے بہت بہت شکریہ کہ کاشف ہمیں کال کیا اور یہ کویسچن ریز کیا. تھوڑی دیر پہلے کائنات نے بھی بڑا پریکٹیکلی ہمیں بتایا کہ جی ہوتا یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں لڑکیوں کی تو شادیاں ہو جاتی ہیں, اور آج کل ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک بی اے نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی. تو کئی لوگوں کے لیے, لڑکوں کے لیے بی بی اے اور ایم بی اے اس طرح کی بھی بہت امپورٹنس رکھتا ہے. تانیال, شادی کے علاوہ اور کیا کیا فائدے ہیں ایم بی اے کے؟ تھوڑی سی میں واپس جانا چاہوں گا تھوڑی باتوں پہ, جیسے کہ عادل صاحب کی بات کو تھوڑا سا کیری آن کروں گا کہ کریئر کاؤنسلنگ ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی. جب ہمارا یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ یا میٹریکولیشن کر لیتا ہے تو اسے نہیں پتہ ہوتا. میں خود اس اسٹیج سے گزر چکا ہوں کہ مجھے ایک ٹائم تھا مجھے نہیں پتہ تھا مجھے آگے کیا کرنا ہے لائف میں. لیکن بینگ اے پارٹ آف اقرا یونیورسٹی آئی لائک ٹو سے کہ میری یونیورسٹی نے مجھے اتنا بڑا ایک فورم دیا کہ میں نے خود جو ہے وہ سافٹ اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر ایک سیمینار اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے آرگنائز کروایا, اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلز اینڈ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کی جو ہے وہ بلڈنگ بلاکس اپنی یونیورسٹی میں رکھے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ہائر ڈگری ہے, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کالر نے کہا تھا کہ صرف ایم بی اے کا ٹھپا لگنا ضروری ہے. ہاں, انفارچونیٹلی دانیال میرے پاس بہت کم وقت ہے. اس سے پہلے میں ایک بات بس منیب سے پوچھنا چاہی تھی. منیب, مجھے یہ ضرور بتاؤ کہ جو ابھی یہاں پہ کمرشلائزیشن کی بات ہو رہی ہے, پیسوں کی بات ہو رہی ہے, از اٹ ایزی فار اے پیرنٹ کہ اگر اس کے 2 بچے ایک ساتھ یونیورسٹی میں ہوں تو کیا پرائیورٹی ہوتی ہے؟ پھر بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ لڑکے کو مہنگی ڈگری پڑھا دو, لڑکی ذرا چھوٹی یونیورسٹی میں بھی چلی جائے کیونکہ اس نے تو آفٹر آل شادی کرنی ہے. از دیٹ ہاؤ وی اسٹل تھنک؟ ویل, یہ ایک ٹپیکل تھنکنگ ہے دیٹ ہیز بین فرام دا ایجز. تو ابھی اس کو وائپ آؤٹ ہونے میں کافی ٹائم لگے گا, لیکن ابھی ایز بات کی جائے اگر پاکستانی سوسائٹی کی پرٹیکولرلی, یہ چیزیں اب اتنی نہیں ہو رہی. یہ جو ہے آپ کے اب لبرل ایک سوچ آ رہی ہے. A lot of MBAs are also working and studying at the same time. Is that a new trend? میں آپ کی بات سے یہ بالکل سہمت ہوں, اور بلکہ یونیورسٹیز نے تو ایسے ان کے لیے پروگرام بنا لیے گئے ہیں کہ ایوننگ پروگرامس ہیں, آپ کے سیٹرڈے سنڈیز پروگرامز ہیں,
کہ آپ MBA اپنا پروگرام سیٹرڈے سنڈے کو کنٹینیو کرو while you work the rest of the week. The question raised by my caller, انم, اس پہ تم کیا کہو گی کہ MBA کی ڈگری امپورٹنٹ ہے یا BBA کر لینا کافی ہے؟ BBA کرنے کے بعد کئی یونیورسٹیز اب آپ کو کہتی ہیں کہ آپ کو ورکنگ ایکسپیرینس ہوگا تو آپ MBA کریں گے, دی ادرز آر فلیکسی. تمہارا کیا رائے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی آپ کی ایجوکیشن تو ہمیشہ ہی امپورٹنٹ رہتی ہے. آپ جتنا زیادہ پڑھیں اتنا ہی آپ کے لیے ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کے پاس ہمارا ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ ایک سینٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں جاب اوپننگس بھیجتا رہتا ہے. اس اوپننگس میں لکھا ہوتا ہے کلیئرلی دیٹ وی ریکوائر این MBA ہیونگ دس مچ ایکسپیرینس, وی ریکوائر این MBA. موسٹلی پیپل آر ڈیمانڈنگ MBAs. تھینک یو سو مچ انم فار دیٹ تھاٹ. اور اس وقت کمنگ بیک ٹو دا لاسٹ سیگمنٹ جو ہم فلنگ دا گیپ کی بات کر رہے تھے, لیٹ می اناؤنس دی اپرچونیٹی ان دس شو. ہمارے سامنے ہے, کین وی ہیو دیٹ سلائڈ پلیز, یہ ڈیٹیلز نوٹ کر لیجیے. اور اس سیگمنٹ کا نام فلنگ دا گیپ ہے, اور آج جو اپرچونیٹی یہاں ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ویمن ایز گلوبل لیڈرز 2012 کانفرنس. اٹ از ہیپننگ فرام دا 13 ٹو دا 15 آف مارچ 2012. کافی ٹائم ہے. یہ ابو دھابی میں ہو رہی ہے. وہاں پہ شیخ زاید یونیورسٹی کے نام سے ایک ادارہ ہے, وہاں پہ کی جا رہی ہے. منسٹری آف ایجوکیشن کا یہ انیشیٹو ہے, اینڈ دا تھیم آف دس پرٹیکولر کانفرنس از کریٹنگ اے سسٹینیبل فیوچر فار دا ورلڈ. اس کی آپ کے سامنے ویب سائٹ ڈیٹیلز بھی ہیں, آپ اس کو سرچ کیجئے. اینڈ آئی ووڈ پرسنلی پرسو اینڈ ایکچولی پش آل دا گرلز. یہ ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ دس از ویمن ایز گلوبل لیڈرز, تو اس میں خواتین فیکلٹی ممبرس, خواتین اسٹوڈنٹس, خواتین پروفیشنلز, خواتین ایکٹیوسٹ, خواتین سوشل آنٹرپرینورز, یعنی جس فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہو آپ اس میں ضرور اپلائی کریں. دا لائکس آف کوئین رانیا ایکچولی کمز اینڈ اسپیکس ٹو دس فورم. یہاں پہ بہت سارے فارمر ہیڈز آف دا اسٹیٹ, بڑی بڑی آرگنائزیشنس کو جو خواتین لیڈ کر رہی تھیں, وہ اپنا ایکسپیرینس بطور لیڈرز آپ سے آ کے شیئر کرتی ہیں. یہ سب سے پہلے 2005 میں ہوئی تھی, اینڈ آئی الحمدللہ ہیڈ دی آنر آف لیڈنگ اے ورک شاپ دیر. پھر اس کے بعد 2006 میں بھی آئی پارٹیسپیٹڈ ان دس فورم, اور اب آئی ایم آلسو پارٹ آف دی انٹرنیشنل ایڈوائزرز آف دس فورم. ونس اگین آل دا گرلز آؤٹ دیر, لک فار ویمن ایز گلوبل لیڈرز 2012 آن دی انٹرنیٹ. اس کا کرائٹیریا دیکھیں, اٹس اے ویری فلفلنگ پروگرام اینڈ وی ہوپ دیٹ یو ول فائنڈ اٹ یوزفل ایز ویل. ساتھ ہی ساتھ یہ اسپیس آپ کے لیے ہوگی تاکہ آپ آنے والی فیوچر انٹرنیشنل جو بھی اپرچونیٹیز ہیں ہم رپورٹ کرتے رہیں گے. لوکلی کوئی یوتھ ایونٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہیں, رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک پیج, اٹ گوز بائی مائی نیم سدرا اقبال. اس پہ آپ مجھے یہ اپرچونیٹیز بھی دیکھیں گے. آپ کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, کوئی بھی یوتھ ریلیٹڈ چیز ہے, آپ ہمیں رپورٹ کیجیے, اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی کریٹ اے سیگمنٹ اینڈ پٹ اٹ آن مائنڈ دا گیپ. دس از اے شو specifically for the young people of Pakistan. عزیز صاحب کا اور ڈاکٹر آسما کا میں یہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, because you've been kind enough to take out time to counsel people live. I'm sure you have actually inspired a lot of our viewers and a lot of young people out there. کیونکہ دیکھیں اس مسئلے پہ ہم کرپ کرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہیں, میرٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے لوگ جب وقت نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں, اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس اور دنیا کے ریئل فیکٹس اور حقائق جب ہم سے شیئر کرتے ہیں, تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ جی ابھی بھی آل از ناٹ لاسٹ اینڈ وی مسٹ اسٹے موٹیویٹڈ. ونس اگین مائی انٹائر یوتھ پینل, علی, کائنات, دانیال, منیب, انم اینڈ شہزیب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. یو آر دا فیوچر, یو آر دا پاور آف پاکستان. پاکستان کی اور کراچی کی لیڈنگ بزنس اسکولس کو اور انٹرنیشنل کالجز کو آپ یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے تھے. آپ کا آپس میں اختلاف ہو بھی سکتا ہے, لیکن وی تھارلی انجوائڈ یور کانورزیشن, اور ہمیں بہت مزہ آیا ان کی باتیں اور ان کے خیالات کو سن کے. اگر آپ کی رائے مجھ سے ملتی ہے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں. 4 لوگوں کا یہاں پہ, بلکہ 5 لوگوں کا نام یہاں پہ ضرور لینا چاہوں گی. میرے کیمرہ مین دے ویری امپورٹنٹ از ویل, بٹ 4 پیپل, بینا, سلمان, عمر اینڈ جہانگیر, دے پٹ ان اے لاٹ آف ہارڈ ورک فار all the 3 episodes, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی ہم محنت کرتے رہیں گے. آپ کی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا. مائی انٹائر ٹیم ایٹ بزنس پلس از ویری گریٹفل کہ آپ نے اتنا اچھا ہمیں رسپانس دیا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور کل کا ایک ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, اسپیشلی پیرنٹس کے لیے. جن کے ٹینیج بچے ہیں وہ کل کا ہمارا شو ضرور دیکھیں, کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں موبائل فون لائف سٹائل کے بارے میں. جو بہت ساری کمپنیاں آپ کو کہتی ہیں 12 سے 4 بڑی سستی کال ہوتی ہے, 12 بجے کال کس کو کرنی ہے, ذرا آئیے اور ایکسپلین کیجیے. کل یہ سب کچھ ہوگا, اس پہ کال بھی کیجیے گا, بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے. بٹ فار ٹو نائٹ, ہیو اے گڈ فرائیڈے نائٹ, ہیو فن اینڈ بی گڈ. اللہ حافظ.